ضمیر نہیں کانپتے یہاں زمین کانپ جاتی ہے. لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں. السلام علیکم دوستوں، چینل لرن ود جے ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستوں، دنیا میں ظلم و ستم کی داستانیں تو بہت ہیں، لیکن کچھ واقعات اس قدر دلخراش ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی بلا نہیں سکتے. ایسے ہی دنیا کے 10 ظالم ترین قیدیوں کی کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. تو دوستوں، دل تھام کے رکھیے کیونکہ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن. دوستوں، نمبر 10 پہ ہے جان وین گیسی، جسے دا ریئل پینی وائز کلاؤن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. دوستوں، یہ کہانی ہے 1980 کی، جب دا ریئل پینی وائز کلاؤن نہ صرف ایک ذمہ دار شوہر تھا بلکہ وہ اپنے بچوں سے پیار کرنے والا ایک شفیق والد بھی تھا، جسے دیکھنے اور ملنے کے لیے آس پاس کی فیملیز کے بچے بھی ترستے تھے، اور وہ بھی ان بچوں کو ہنسانے کی خاطر ان کی پارٹیوں میں کلاؤن بن کے جاتا تھا اور انہیں اپنی مزاحیہ حرکتوں سے خوب محظوظ کرتا تھا. بچے اس سے اس قدر مانوس ہو جاتے تھے کہ وہ انہیں جہاں گھومنے پھرنے کو لے جاتا وہ ہنسی خوشی اس کے ساتھ چل دیتے، مگر وہ یہ سب ان کی فیملیز کی نظروں سے چوری چھپے کرتا تھا اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کھیل کھیل میں ان بچوں کو پاس کے جنگلوں کے ندی نالوں میں لے جاتا اور جو ہی اسے موقع ملتا وہ ان معصوم بچوں کو ان نالوں میں ڈبو کر مار دیتا تھا، اور جو یہاں سے بچ جاتے ان کو قتل کر کے لاشوں کو اپنے گھر کے سرد خانے میں دبا دیتا تھا. اس نے صرف 6 سال کے عرصے میں 33 سے زیادہ بچوں کی جانیں لے لی. دوستوں، 2017 کی بلاک بسٹر مووی آئی ٹی اسی پینی وائز کلاؤن کی زندگی پر بنی ہے. دوستوں، گھبرائیے نہیں، اسے عدالت کے حکم پر زہر کا انجیکشن دے کر مار دیا گیا ہے. دوستوں، نمبر 9 پہ ہے کہانی لابسٹر بوائے کی، جن کا اصل نام گریڈی فرینکلی اسٹائل جونیئر ہے. اس کے دونوں ہاتھوں پہ صرف 2 انگلیاں تھیں. ابتدا میں تو وہ سب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دماغی حالت خراب ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی مارنے اور پیٹنے لگا، اور اپنی بیٹی کے شوہر سے اسے اس قدر نفرت سی ہونے لگی کہ جب لابسٹر بوائے نے اسے دروازے سے آتے دیکھا تو اس نے بندوق نکالی اور گولی مار دی. جب سب نے اس سے وجہ پوچھی کہ کیوں اسے گولی ماری تو لابسٹر بوائے نے جواب دیا کہ اس کے ہاتھ کیوں ٹھیک تھے. میں جب بھی اس کے ٹھیک ٹھاک ہاتھوں کو دیکھتا تھا تو مجھے اس سے شدید نفرت سی ہونے لگتی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ اس کا خون کر دوں، اور آج جو ہی مجھے موقع ملا میں نے خون کر دیا، اور اگر آئندہ بھی کوئی ایسا میرے سامنے آیا تو میں اسے بھی گولیوں سے چھلنی کر دوں گا. یعنی دوستوں، اسے بالکل بھی پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا اور یہ سب کیوں کیا. اسے گرفتار کیا گیا اور بعد میں جیل میں ہی اس کی موت واقع ہوئی. دوستوں، نمبر 8 پہ ہیں آئی بال مین. دوستوں، اسے یہ نام اس کے آدھے چہرے اور سر پہ ٹیٹوز کی وجہ سے دیا گیا تھا. یہ صرف دکھنے میں ہی خطرناک نہیں تھا بلکہ در حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک تھا، چونکہ اس نے صرف واش روم استعمال کرنے کی ضد میں ایک پولیس والے کو خون میں نہلا دیا. لیکن دوستوں، اس کی اصل وجہ شہرت اس کے یہ عجیب و غریب ٹیٹوز تھے جو اس نے اپنے پورے جسم پہ بنوائے تھے. دوستوں، نمبر 7 پہ ہے دا ریڈ ریپر. دوستوں، اس کا اصل نام آندرے چیکاتلو ہے. اس کا تعلق سوویت یونین سے تھا. اس نے کل 52 خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کی اور بعد میں انہیں قتل کر دیا. پہلی دفعہ اس نے جس معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی عمر صرف 9 برس کی تھی اور اس کا نام یلینا تھا. یلینا کے قتل سے ذرا پہلے جن لوگوں نے آندرے کو یلینا سے باتیں کرتے دیکھا تھا انہوں نے پولیس کو اس کا مکمل فرضی اسکیچ دے دیا تھا، لیکن پولیس کو وہ اسکیچ ایک اور معروف قاتل اور ریپسٹ الیگزینڈر کراچینکوف سے ملتی جلتی نظر آئیں، اور پولیس نے شک کی بنیاد پہ اس کے گھر پہ جب رات کو چھاپا مارا تو انہیں اتفاق سے ایک ایسی شرٹ ملی جس پہ خون کے دھبے تھے. اب وہ جتنا چلاتا رہا کہ اس شرٹ پہ میری بیوی کے خون کے دھبے ہیں جو کام کے دوران چوٹ لگنے سے لگے ہیں، لیکن پولیس ایک نہ مانی،
چونکہ یلینا اور اس کی بیوی کا بلڈ گروپ بھی ایک جیسا تھا، اس لیے پولیس نے شک کی بنیاد پہ اسے گرفتار کیا اور اسی پہ ہی سارا ملبہ ڈال دیا کہ یہ قتل بھی اسی نے کیا ہے، اور اس طرح آندرے کی جگہ الیگزینڈر کو سزائے موت دی گئی۔ دوستوں، یہاں سے اس قاتل کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اب وہ بنا خوف و خطر کے خواتین اور بچیوں کا قتل کرنے لگا، اور قتل عام کا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ 52 زندگیاں نگل گیا۔ اگر پولیس یہاں اصل قاتل کو گرفتار کر لیتی تو بقیہ 51 زندگیاں بچ جاتی۔ بلاخر جب وہ ایک دن پکڑا گیا تو پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کے دوران ہی غصے میں اس کی جان لے لی۔ دوستوں، چھٹے نمبر پہ ہے ایک خاتون جسے مانسٹر لیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام ایلین وورنوس تھا۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے 1 سال میں 7 مردوں کی جان لے لی۔ بعد میں وہ پکڑی گئی، اس نے پاگل پن کی ایکٹنگ بھی کی، لیکن پھر بھی اسے سزا ہوئی، چونکہ اسے اس بات پہ بالکل بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ بلاخر 11 سال بعد وہ جیل میں ہی اپنی موت آپ مر گئی۔ دوستوں، نمبر 5 پہ ہے راڈنی الکالا، جسے دا گیم شو کنٹسٹنٹ اور دا ڈیٹنگ گیم کلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستوں، اس بندے نے واقعی میں ایک ٹی وی شو میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ وہاں سے ونر بھی بن کے آیا تھا، لیکن اس کے اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک نہیں 5 خواتین کا قتل، جن کی تعداد آہستہ آہستہ 130 تک پہنچ جاتی ہے، اسے بھی بعد میں اریسٹ کیا گیا اور سزائے موت دی گئی۔ دوستوں، نمبر 4 پہ ہے انڈر ویئر اسٹرینگلر یا انٹر ویگر، اور جان جیک کے ناموں سے بھی اسے جانا جاتا ہے۔ دوستوں، اس کا تعلق آسٹریا سے تھا اور وہ پیشے سے ایک جرنلسٹ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں میں بہت پاپولر بھی تھا اپنی رپورٹنگ اور کالمز کی وجہ سے۔ اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس انسان کو ہم لائک اور فالو کرتے ہوں اور وہی ایک خطرناک قاتل نکلے، دوستوں دل تو یہاں نکل آتا ہے کہ جس سے ملنے کی بے حد خواہش ہو اور اسی کے ہاتھ میں تلوار جیسے تیز آلات ہوں، تو ایسے میں پوری طرح 18 بچ جاتے ہیں۔ خیر دوستوں، پہلے قتل کے بعد یہ پکڑا بھی گیا اور ڈاکٹروں نے اسے نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا مریض قرار دیا۔ دوستوں، یہ ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا شخص ہمیشہ اس خواہش میں رہتا ہے کہ میں بہت اہم شخصیت ہوں اور لوگوں کو مجھے بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ایسے لوگوں میں دوسرے لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ 15 سال ریہیبلیٹیشن سینٹر میں گزارنے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا کہ اب یہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی اسے آزاد کیا گیا وہ دوبارہ اپنے پسندیدہ پیشے کی جانب واپس آ گیا اور ایک ہی سال میں 6 خواتین کا قتل کر ڈالا۔ دوستوں، انٹر ویگر کو 4 نمبر پہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جن خواتین کا یہ قتل کرتا انہی پہ ٹی وی پہ پروگرامز بھی کرتا تھا، یعنی کیسے قاتل نے ان کا قتل کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اسے اس کا پاگل پن ہی کہا جا سکتا ہے۔ دوستوں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پولیس کو اس کے خلاف بہت سے ثبوت ملے اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ بھیڑ کی کال میں ایک بھیڑیا تھا جو پکڑا گیا۔ اسے 11 خواتین کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور عدالت سے اسے سزا بھی ہوئی، لیکن کہتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسے اس نے ان خواتین کو پھانسی دے کے قتل کیا تھا، اس نے خود کو بھی ویسے ہی اپنے ہاتھوں سے پھانسی دے کے مار دیا۔ دوستوں، تیسرے نمبر پہ ہے نرس چارلز ایڈمن کلن۔ اسے امریکہ کی تاریخ میں بہت ہی خطرناک قاتل نرس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں اوور ڈوزیج کے ذریعے لے لی۔ انویسٹیگیٹرز نے بتایا کہ شاید اس نے 400 کے لگ بھگ لوگوں کی زندگی لی ہوگی، لیکن 40 لوگوں کا قتل اس پہ ثابت ہوا اور اسے 127 سال کی قید ہوئی ہے، جو یہ جیل میں کاٹ رہا ہے۔ دوستوں، ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پہ جو قاتل ہے اس کا نام ہے ڈینس ریڈار۔ دوستوں، یہ اپنے آپ کو BTK یعنی بائنڈ ٹارچر کل بھی کہتا تھا۔
دوستوں یہ ایسا ظالم ترین انسان تھا کہ جس معصوم کو یہ قتل کرنا چاہتا تھا پہلے اس کے ساتھ بہت ہی یادگار قسم کی تصاویر بناتا، پھر اس کے بعد اس مقتول کے ساتھ جو کچھ ظلم و زیادتی یہ کرتا اس کی پوری تفصیل پولیس اور میڈیا کو بھیج دیتا تھا کہ کیسے میں نے اسے مارا۔ دوستوں اس وقت یہ نام بیٹی کے ایک خوف کی علامت بن گیا تھا، کیونکہ یہ قتل کے بعد کوئی سراغ نہیں چھوڑتا تھا، اور مزید پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ یہ پولیس کو بھی دھمکیاں آمیز خطوط لکھتا تھا، لیکن وہ اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ دوستوں پہلی مرتبہ 15 جنوری 1974 کو اس نے اوٹیرو فیملی کے چاروں فیملی ممبرز کو اس نے مار دیا، جس میں میاں بیوی اور ان کے 2 معصوم بچے شامل تھے۔ دوستوں بڑے بوڑھے ہم سے کہتے ہیں نا، ہمیشہ اپنے آنے جانے کے راستے اور وقت کو بدلتے رہو، اس کی وجہ سے بھی تم بڑی مصیبتوں میں سے محفوظ رہو گے۔ بالکل ایسا ہی ایک خاتون اینا ولیمز کے ساتھ بھی ہوا، جو اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور بیٹی کے اسے قتل کرنے کے ارادے سے پہلے سے ہی اس کے گھر میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاق سے اینا کو اس دن بہت دیر ہوئی اور اینا کی قتل کی طاق میں بیٹھا بیٹی کے بالآخر بیزار ہو کے واپس چلا گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ بیٹی کے نے خود اپنی گرفتاری کے بعد کیا کہ کس طرح اینا ولیمز بال بال بچ گئیں۔ دوستوں گھبرائیے نہیں، یہ ظالم آج بھی اپنی سزا جیل کی دیواروں کے پیچھے کاٹ رہا ہے۔ نمبر 1 دوستوں ویسے تو ان میں سے ہر خونی اتنا ظالم ہے کہ آپ جسے بھی اس پوزیشن پہ سوچیں وہ آپ کو اس کے لیے موزوں ترین لگتا ہے، لیکن آج ہم نے یہ پوزیشن جس قاتل کو دی ہے اسے دنیا ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا اصل نام جوزف مائیکل سوانگو تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 60 کے لگ بھگ نہ صرف مریضوں کو بالکل ساتھ میں کام کرنے والے دوستوں کو بھی قتل کیا۔ پہلی دفعہ اسے اس وقت نوٹ کیا گیا جب یہ اوہایو کے ایک ہاسپٹل میں انٹرنشپ کرنے آیا تو اچانک وہاں پہ ٹھیک ہونے والے مریض بھی مرنا شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک نرس نے اسے ایک مریض جو کہ ٹھیک ہونے والا تھا، جیسے ہی ڈاکٹر سوانگو نے اسے انجیکشن لگایا تو اس مریض کی حالت انتہائی غیر ہوئی۔ نرسوں نے ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر سے تذکرہ کیا تو انہوں نے اس ڈاکٹر کے بدلے نرسوں کو ہی پیرانویا کا مریض قرار دے دیا۔ دوستوں پیرانویا ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض ہمیشہ خوف و بے چینی کا شکار رہتا ہے اور ہمیشہ دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ ان کو یا کسی کو مار رہے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر سوانگو جیسے ظالم کو آگے چل کے مزید 59 جانیں لینے کے لیے ایک موقع دے دیا گیا۔ جب اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا تب تک 60 زندگیاں نگل چکا تھا۔ اس کا تذکرہ اس نے اپنی کتاب میں کچھ یوں کیا ہے کہ جو لطف و مزہ اسے اس طرح لوگوں کو قتل کرنے سے ملتا تھا وہ مزہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں ڈاکٹرز کا شعبہ انتہائی قابل احترام اور یوں سمجھیں خدا کے بعد دنیا میں جو بچاتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں، لیکن انہی فرض شناس ایماندار لوگوں کے بیچ میں کچھ ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں جن کے ظلم و ستم کی داستانیں سن کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ ایسے شعبوں سے تعلق رکھ کے اتنا بڑا ظلم کرنا، اس لیے خطرناک قاتلوں کی لسٹ میں پہلا نمبر ڈاکٹر سوانگو نے پایا ہے۔ دوستوں آپ کی نظر میں کون نمبر 1 قاتل کے لیے موزوں ترین ہے؟ ہمیں اپنی رائے میں ضرور آگاہ کیجیے گا نیچے کمنٹس کے ذریعے۔ دوستوں اور اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل لرن وتھ جے کے ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔